الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا ٹاپک ہے ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا۔ ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہر داری نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی نیکی اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو۔ جیسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، جیسے کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، تو متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اس اسلامی نقطۂ نظر میں جب تک اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو وہ کارآمد عمل نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو پہلے نماز و زکوٰۃ، روزہ و حج احکام و اعمال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا پرستش سے باز آؤ اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز، روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اچھائی، برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے، خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمان خداوندی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات و عقائد رکھتا ہو، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کام کرے۔ قرآن کریم میں غیر اسلام عقائد رکھنے والوں کی نیکیوں اور ان کے کارناموں کو بیکار فضول فرمایا گیا ہے، اور اس کی مثال اس غبار سے دی گئی ہے جو کسی چٹان پر لگ جاتی ہے، پھر اسے بارش دھو کر بہا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں عمل پر ایمان و عقیدے کی زیادہ فوقیت رکھنی چاہیے، یعنی اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو ایک دم مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اپنے سینے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کا خوف اچھی طریقے سے بٹھا لے، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت و محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لیں، تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کوئی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، جس کے بارے میں ہم نے احادیث کریمہ
سماعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس کے متعلق اس میں دلیل دی گئی ہے کہ پہلے اس میں ایمان لانے کا حکم ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے تھے تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز روزے کا حکم نہیں دیا۔ اس وقت نماز اور روزہ فرض نہیں تھا، پہلے تو ایمان، پہلے توحید فرض ہوا نا۔ پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی کہ تم اللہ رب العزت کو مانو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، آتش پرستی سے باز آ جاؤ، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مانو، نبی مانو، اللہ کا محبوب مانو۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، پہلے نماز روزے کو نہیں کہا تھا۔ آج بھی اگر کسی غیر مسلم کو اگر مسلمان بنایا جاتا ہے، ایمان میں داخل کیا جاتا ہے، اسلامی شریعت اس پر ابھی نافذ نہیں کرتے، پہلے لوگ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف بٹھاتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی الفت و محبت سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تاکہ اس کا ایمان وہ جان لے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پہلے اس ایمان کو درست کر لینا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، لوگ ایک سیکھ لیے ہیں کہ جو غیر مقلد لوگ ہیں یا اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں وہ عمل اچھا کرتے ہیں، وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، وہ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ تو خالی یہ کرتے ہیں، وہ سنی لوگ خرافات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلب جیسے کہ اسے یہ بات ظاہر ہو جا رہی ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس میں اہل سنت والجماعت کی تو کوئی کمی ہے نہیں۔ ہماری عقائد اور نظریات میں اگر ان چیزوں کو جو ہمارے اندر خرافات موجود ہے یہ ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتا۔ اگر ہم محرم شریف میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں تو یہ ہماری شریعت میں جائز تو ہے نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا، تو اس کے گنہگار کون ہیں؟ ہم ہیں نا۔ اب ہم گناہ کریں بھی اور یہ کہیں کہ سنی لوگ یہ کرتے ہیں، ہم ہی نہ کہتے ہیں کہ سنیوں کا صحیح نہیں ہے، ہم کرتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تو ہم اس سے مہینوں بھر ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر بعد میں کہیں گے کہ دیوبندی صحیح ہیں، وہ لوگ یہ سب کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ غلطی کس کی آ رہی ہے؟ ہماری آ رہی ہے نا۔ ہماری شریعت میں اسے ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ غلطی ہم کر رہے ہیں تو اب اس سے تو یہ ہوگا نہیں کہ مطلب وہ عمل زیادہ کر رہے ہیں تو وہ درست ہیں۔ ان کا عمل اس چٹان کے مانند ہے، اس کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کا عمل اس چٹان کے مانند ہے کہ جس چٹان پر گرد لگ گئی ہو، دھول بیٹھ گئی ہو، بارش ہو اور اس دھول کو، اس گرد کو بہا لے جائے، وہ چٹان پھر سے صاف ستھرا ہو جائے، اس گرد کا نام و نشان نہیں رہ جاتا۔ تو جن کا ایمان درست نہیں ہے وہ نیک عمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، تو ان کا عمل بھی ویسے دھل جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اپنا عقیدہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں پر رکھیں، ان پر مبنی کرے اپنا عقیدہ، تو ان کا عمل کوئی کارگر نہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنا ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کے دامن سے اچھے طریقے سے وابستہ ہو جائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو درست کریں، تب ہمارا عمل بارگاہ الہی میں مقبولیت کا درجہ پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی نیکی کی باتیں کی ہیں، اگر اس کے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزش، خطائیں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہمارے ایمان و عقیدے میں پختگی عطا فرما۔ ہم سب کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدق و طفیل میں ہم سب کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک بنا صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ پنجگانہ خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہوتا ہو۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد